تو قول مشہور یہی کہ 40 کے دن ہی اہل بیت حرم جو ہیں وہ شام سے کربلا لوٹے۔ اچھا، اب یہ بات بیان کر دی جائے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک اختلاف ہے تاریخ کے اندر، ہم اس اختلاف کے اندر نہیں جائیں گے، نہ کوئی ضرورت ہے جانے کی، لیکن ہمارے ایک عالم آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی نے کتاب لکھی ہے تحقیق دربار اولین 40 حضرت سید الشہداء۔ اس میں تمام اعتراضات کا جواب دے کر اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل حرم کا روز 40 شام سے کربلا پہنچنا ثابت ہے، یعنی پہلے ہی سال، عام طور پر اس میں کچھ سالوں کا تفاوت کہ اگلے سال گئے تھے یا مثلا 3-4 سال بعد ان کو رہائی ملی تھی، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پہلے ہی سال کے 40 پر پہنچے، اگلے سالوں میں نہیں۔ تو اور ایک اس کے اندر ایک چیز پیش کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے اندر اس پہ بھی مباحث موجود ہیں، لیکن بہرحال کہ 40 ہوتا ہی پہلے سال کے حوالے سے ہے، یعنی اگلے سالوں کا 40، یعنی یہ بھی دلائل کے اندر اس لحاظ سے اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ہی سال کے 40 پر یہاں سے اسیران کربلا وہاں پر پہنچے تھے، اور اسی روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی امام حسین کی قبر مطہر پر پہنچے تھے، اور اس وجہ سے آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نے کہا کہ زیارت 40 کا ایک دوسرا نام زیارت مرد الرأس بھی ہے، یعنی سروں کا لوٹایا جانا، کیونکہ روز 40 اسیران اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تھے اور سر اقدس امام حسین شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور کربلا میں لا کر دفن کیا تھا۔ تو یہ پہلے ہی 40 والی بات ہے۔ البتہ تاریخی اختلافات ہیں، دونوں طرف کے دلائل بھی ہیں، اس میں ہمیں جانا نہیں ہے، نہ اس کی جاننے کی ضرورت ہے۔ روز 40 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پا برہنہ زیارت کے لیے آئے تھے۔ عطیہ کوفی جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ سفر میں ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا پہنچے تو حضرت جابر نے آب فرات سے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا اور پھر ننگے پاؤں قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، اور جب قبر امام حسین کے پاس پہنچے تو قبر کے سرانے کھڑا ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور پھر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ عطیہ کوفی نے اس وقت کی صورتحال بیان کی۔ اچھا، خود عطیہ بن عوف کوفی، ان کے متعلق بھی تاکہ ایک چیز پتہ چل جائے، مدرسے نے اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی تاکہ لوگ ان سے بھی واقف ہو جائیں، کہ یہ امام حسین کی 40ویں کے روز قبر امام حسین پہ پہنچے، کوفے کے رہنے والے تھے۔ عطیہ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میرے والد مجھے کوفے میں حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے لے گئے۔ میرے والد سے نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ لڑکا بھی پیدا ہوا، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا اللہ کا عطیہ ہے، چنانچہ میرا نام عطیہ رکھا گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر لڑکیوں وغیرہ کا نام عطیہ رکھا جاتا ہے، لیکن عربوں میں عطیہ ایک کچھ لحاظ سے کامن نام ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کا رکھا جاتا ہے، اور امیر المومنین نے تو خود ان کا نام رکھا تھا۔ تو یہ ان کو یہ سعادت ملی تھی کہ یہ روز 40 جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے، اور کافی قابل اعتبار شخصیت ہیں، اور انہوں نے حضرت زہرا کا خطبہ جو ہے وہ نقل بھی کیا ہے۔ جابر بن عطیہ کہتے ہیں کہ میں 20 صفر کو جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے غسل کیا، ایک پاکیزہ پہنا اور کہا کہ اے عطا یا عطیہ، کیا عطریات میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عطیہ نے کہا کہ میرے پاس سود یا سعاد کوفی، ایک خوشبو ہے خاص قسم کی۔ میں بیچ میں ایک چیز بتا دوں کہ خاص ہم نے اس کا عمل بھی ایک پیش کیا تھا، حافظہ بہت زیادہ قوی کرنے والا۔ امیر المومنین نے ایک وہ طریقہ اس کا ایک بتایا تھا جس میں ایک خاص قسم خوشبو، یہی سعود کوفی یا سعاد کوفی، وہ ملائی جاتی ہے خاص پرسنٹیج میں، پھر اس کو کچھ دن تک استعمال کرنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے۔ تو خود یہ ہے کہ اس قدر اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا کہ لوگ اسے ساحر کہیں گے، یعنی جادوگرانہ طور پر، یعنی اس طریقے سے ایسا لگے گا یہ تو کوئی جادو ہے، ایسا کسی کا حافظہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پاس سعود کوفی وہ خوشبو ہے۔ جابر نے اس میں سے کچھ لیا اور اپنے سر اور بدن پہ ملا، ننگے پاؤں روانہ ہوئے، قبر مطہر پر پہنچے، قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا السلام علیکم یا آل اللہ، آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو۔
اچھا یہ اللہ کی آل تو کوئی ہوتی نہیں، اللہ تو ہر تبادل و تناسل سے پاک ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آل قریب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آل اور عیال کے لیے ضروری نہیں تبادل و تناسل ہو، کیونکہ روایت میں الگ سے بیان کیا گئی ہے بات کہ الخلق کلہم عیال اللہ ہے، تمام کی تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیاری وہ مخلوق ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اور عیال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جیسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے، جبکہ جو فرعون کے لشکری اور اس کی فوج اور مصری جو تھے وہ سب کے سب فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھے، لیکن ان کو بھی آل، ان کے لیے بھی آل کا لفظ آیا، قرآن میں 13 مقامات پہ لفظ آل فرعون استعمال ہوا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آل کے میں ہمیشہ اس کی صلبی اولاد مراد ہو، تو اس وجہ سے یہ ایک چیز بیچ میں آ گئی، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی آل اور عیال کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ قریب کے معنوں کے اندر ہے، اور بھی اس کے دلائل ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ کہا کہ جابر نے کہا کہ مجھے قبر مطہر سے مس کرو، میں نے جابر کو قبر امام سے مس کیا تو جابر پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، میں نے تھوڑا سا پانی جابر پہ چھڑکا، جب افاقہ ہوا تو جابر نے 3 دفعہ پکارا یا حسین، جب کوئی جواب نہیں آیا تو جابر نے کہا دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اور پھر کہا کہ بھلا کیسے آپ جواب دے سکتے ہیں مولا کہ آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹا جا چکا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ سب 40ویں کے روز، چہلم کے روز قبر امام حسین کے اوپر سب ہو رہا تھا۔ اور روز 40 عطیہ کہتے ہیں جابر نے امام حسین کی قبر کے گرد اپنی آنکھوں کو پھیرا اور زیارت کے جملے ادا کرتے ہوئے فرمایا قسم و ذات کی جس نے حضرت محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک تھے مولا اس چیز میں جس میں آپ داخل ہوئے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ جابر سے کہا کہ ہم کیسے شریک ہو گئے، نہ تو ہم کسی وادی میں اترے، نہ ہم کسی پہاڑ پر چڑھے، نہ تلوار سے کسی کو ضرب لگائی، نہ ان لوگوں کے سر و بدن و اولاد میں جدائی ہوئی، نہ ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جابر نے کہا عطیہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو کسی قوم سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی مشہور ہوگا، اور جو کسی قوم کے عمل کو دوست رکھے گا وہ ان کے عمل میں بھی شریک ہو جائے گا، اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری واقعتاً ایک بہت ہی عظیم اس لحاظ سے صحابی گزرے ہیں، اور پیغمبر اسلام سے لے کر اور 5ویں امام تک کا دور انہوں نے پایا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کا سلام 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جابر کی عمر اس وقت، جابر کا جب انتقال ہوا ہے یا شہادت ہوئی، ان کی عمر اس وقت 94 سال تھی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ جابر کو حجاج نے زہر دے کر شہید کیا، اور تقریباً 1500 کے قریب روایت میں جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں، 1500 روایات کے راویوں میں سے ایک ہے۔ اور جب 1932 میں حضرت حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ انصاری کی جو ہیں وہ قبریں ساتھ تھیں، تو ان کی قبر کے اندر پانی آ گیا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کی جو ہے وہ قبر تھی۔ تو اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا وہ شاہ فیصل تھا، ایک تو سعودی عرب والا شاہ فیصل وہ نہیں، عراق کا شاہ فیصل، اس کے خواب میں حذیفہ یمانی آئے اور کہا کہ ہماری قبروں کے اندر پانی آ رہا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ کی قبروں میں۔ تو شاہ عراق نے جب یہ خواب دیکھا تو کہا کہ ان کی قبروں، مفتیوں سے باقاعدہ فتویٰ لیا، اور زمانے میں جو مفتی اعظم فلسطین تھا وہ بھی وہاں پر آ گیا، شاہ عراق جو تھا فیصل نام کا وہ بھی اس موقع پر موجود تھا، اور بہت بڑی تعداد تھی کہ جس وقت قبر کو منتقل کیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ یمانی کی، اب سلمان فارسی کی قبر کے بہت قریب ہی ان لوگوں کی قبر کو منتقل کر کے وہاں، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن تک ان کا خراب نہیں ہوا تھا اور جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا، اور خاص طور پر جابر بن عبداللہ انصاری کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سے بہت ایک نورانیت اور روشنی نکل رہی تھی 1932 میں۔ اس کی کچھ تصاویر اس لحاظ سے ہیں اس واقعے کی، جب سب لوگ قبر کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کو نکال کر منتقل کیا جائے۔ تصویریں ان کے جسموں کی نہیں کھینچی گئیں یا شو نہیں کی گئی تھیں، لیکن جتنے لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری، اور اس قدر وہ تھے کہ جس وقت یہ جوان تھے ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں،
تو اگرچہ یہ کسی جوان خاتون سے شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اپنے سے بڑی عمر کی اور بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان کی 7 یا 9 بہنوں کی کوئی پرورش کرنے والا، کوئی اس میں ہاتھ بٹانے والا ایک جہاندیدہ عورت ہو۔ تو اس لحاظ سے پھر پیغمبر اسلام نے ابتداً ان سے پوچھا تھا کہ تم بڑی عمر کی عورت سے کیوں کر رہے ہو؟ جب انہوں نے ریزن بتائی تو پیغمبر نے ان کو شاباش دی تھی۔ تو پھر بہرحال جابر بن عبداللہ انصاری اس لحاظ سے وہی اس کے راوی بھی